بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر سوار ہوا کرتے تھے اور اپنے ہتھیار کے اور زمین کے جسے اللہ کے راستہ میں دے دیا تھا کچھ نہ چھوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خیبر میں حصہ میں ایک زمین ملی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا مجھے بہت اچھی زمین ملی ہے، مجھے اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ مال کبھی نہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو صدقہ کر سکتے ہو، تو انہوں نے اسے بئی طور صدقہ کر دیا کہ وہ زمین نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہی کسی کو ہبہ کی جائے گی، اور اس کی پیداوار فقیروں، محتاجوں اور قرابت داروں میں گردن چھڑانے یعنی غلام آزاد کرانے میں، مہمانوں کو کھلانے پلانے اور مسافروں کی مدد و امداد میں صرف کی جائے گی، اور کچھ حرج نہیں اگر اس کا ولی یعنی نگران، محافظ و محتمم اس میں سے کھائے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ معروف طریقے یعنی انصاف و اعتدال سے کھائے، کھانے کے نام پر لے کر مالدار بننے کا خواہش مند نہ ہو، اور دوسروں یعنی دوستوں کو کھلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت جس کا ترجمہ تم بر بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، آل عمران نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اچھے مال میں سے مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اپنی زمین اللہ کی راہ میں وقف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقف کو اپنے قرابت داروں حضرت حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کر دو کہ وہ لوگ اس زمین کو اپنے تصرف میں لائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا اچھا مال ہاتھ لگا ہے کہ اس جیسا مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا، میرے پاس 100 راس جانور تھے تو میں نے انہیں خیبر والوں کو دے کر 100 حصے خرید لیے، اور میرا ارادہ ہے کہ انہیں اللہ عز و جل کی راہ میں دے کر اس کی قرابت حاصل کر لوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے تو اصل یعنی زمین کو روک لو اور پھل تقسیم کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک زمین سمغ مدینہ میں تھی، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اصل یعنی زمین کو روک لو اور اس کے پھل یعنی پیداوار و فوائد کو تقسیم کر دو۔ حضرت معتمر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ عمرو بن جاوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک تمیمی شخص ہیں روایت کرتے ہیں، اور یہ بات اس طرح ہوئی کہ میں حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی عمرو بن جاوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم نے اخنف بن قیس کا اعتزال دیکھا ہے، کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اخنف کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں مدینہ آیا، اس وقت میں حج پر نکلا ہوا تھا، اسی اسنا میں ہم اپنی قیام گاہوں میں اپنے کجاوے اتار اتار کر رکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آنے والے شخص نے آ کر بتایا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اکٹھا ہیں اور انہی کے درمیان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں علی بن ابی طالب، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، اسی دوران یہ آواز آئی یہ لو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ وہ آئے، ان کے جسم پر ایک زرد رنگ کی چادر تھی۔ میں نے اپنے پاس والے سے کہا جیسے تم ہو ویسے رہو، مجھے دیکھ لینے دو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا یہاں علی ہیں، کیا یہاں زبیر ہیں، کیا یہاں طلحہ
رہا ہے، کیا یہاں سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم؟ لوگوں نے کہا جی ہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص خرید لے گا فلاں کا مربت یعنی کھلیان، کھجور سکھانے کی جگہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میں نے اسے خرید لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اقلان کا مربت یعنی کھلیان خرید لیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اسے ہماری مسجد یعنی مسجد نبوی میں شامل کر دو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر کہا میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص روما کا کنواں خرید لے گا، روما مدینہ کی ایک جگہ کا نام ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میں بیر روما خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے کہا میں نے بیر روما خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے پھر کہا میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا جو شخص جیش عسر یعنی تہی دست لشکر کو سواریوں اور سامان حرب و ضرب سے آراستہ کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میں نے ان لشکریوں کو ساز و سامان کے ساتھ تیار کر دیا، یہاں تک کہ انہیں اقال یعنی اونٹوں کے پاؤں باندھنے کی رسی اور خطام یعنی مہار بنانے کی رسی کی بھی ضرورت باقی نہ رہ گئی۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ درست فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھا جب انہوں نے اوپر سے جھانک کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں بیر روما کے سوا کہیں بھی پینے کا میٹھا پانی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہے کوئی جو روما کا کنواں خرید کر وقف کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے ڈولوں کو یکساں کر دے، اس کے عوض اسے جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ میں نے آپ کے اس ارشاد کے بعد اسے اپنے ذاتی مال سے خرید کر اپنا ڈول عام مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دیا یعنی وقف کر دیا اور اپنے لیے کوئی تخصیص نہ کی، اور آج یہ حال ہے کہ تم لوگ مجھے اس کا پانی پینے نہیں دے رہے ہو، حال یہ ہے کہ میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں تم سے اسلام اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو جیش اسرا یعنی ضرورت مند لشکر کو میں نے اپنا مال صرف کر کے جنگ میں شریک ہونے کے قابل بنایا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے پھر کہا میں تم سے اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے مسجد اپنے نمازیوں پر تنگ ہو گئی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو فلاں خاندان کی زمین کو خرید کر جنت میں اس سے بہتر پانے کے لیے اسے مسجد میں شامل کر کے مسجد کو مزید وسعت دے دے؟ تو میں نے اس زمین کے کئی ٹکڑے کو اپنا ذاتی مال صرف کر کے خرید لیا تھا اور مسجد میں اس کا اضافہ کر دیا تھا، اور تمہارا حال آج یہ ہے کہ تم لوگ مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے تک نہیں دے رہے ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں بجا فرما رہے ہیں آپ۔ انہوں نے پھر کہا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم لوگ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے اور میں بھی تھا۔ اس وقت وہ پہاڑ ہلنے لگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگائی اور فرمایا زبیر سکون سے رہ، کیوں کہ یہاں تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ گواہ ہے، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے میرے شہید ہونے کی گواہی دی، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔